الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 نمبر آیت ہے، اسی آیت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، فرمایا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس سے خریدیں تھوڑے سے دام، تھوڑی سی قیمت کے بدلے اسے بیچ ڈالیں یا قیمت خرید لیں اس کے بدلے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جو کچھ انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے سبب سے ان سب کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ آیت، اس کا سب سے پہلے شان نزول آپ سماعت کیجئے۔ مدینہ طیبہ کے اندر اس کا سب سے پہلا نام، پرانا جو نام ہے وہ یثرب تھا، یعنی دکھوں کا اور بیماریوں کا گھر۔ لیکن جب اس شہر میں مدینے والے آقا اپنا قدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جس شہر کے اندر بیماری تھی، آب و ہوا لوگوں کو راس نہیں آتی تھی، سرکار کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں بھی شفا رکھ دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے، اب اس کو کوئی بھی یثرب نہیں کہتا، اس لیے کیونکہ اب وہ نعت پڑھی جاتی ہے نا جی، وہ یثرب والے، وہ اس طرح کی نعت ہے، تو اب مدینہ طیبہ کو یثرب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب اس میں بیماریاں نہیں ہیں بلکہ پورے شہر میں اللہ نے شفا ہی شفا رکھی ہے۔ اس لیے جب پیارے آقا وہاں پہ ہجرت فرما کے تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ یہودیوں کے ڈیرے تھے، یہودیوں کی وہاں پہ ایک اماجگاہ تھی، یہودی وہاں پہ ایک اپنا پیر خانہ بنایا ہوا تھا، لوگ آتے تھے آ کے نذرانے دیتے اور ان سے تورات سنتے، ان سے اللہ کا کلام سنتے اور یہ ان کو سنا دیا کرتے تھے، تو اس کے بدلے میں انہیں نذرانے اور بیش بہا تحفے ملتے۔ اب جب سرکار تشریف لائے، تورات میں حضور کے جو اوصاف موجود تھے، مثلاً تورات میں یہ تھا کہ اللہ کا نبی جو آخری نبی ہوگا اس کے اوصاف و کمالات یہ ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ان کا چہرہ ہی بتائے گا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تورات میں یہ لکھا تھا کہ ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہوں گی کہ سرما ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ جنت کا سرما لگا کے بھیجے گا۔ اور ان کے اوصاف میں یہ تھا کہ ان کا قد درمیانہ ہوگا۔ سرکار کے اوصاف میں سے یہ لکھا تھا تورات شریف کے اندر کہ حضور انگلی سے اشارہ کریں گے اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ تورات میں یہ حضور کے سارے کمالات اور سرکار کی ساری خوبیاں موجود تھیں، لیکن جب انہوں نے، ان کو تو پتہ تھا، چونکہ جس نے پڑھا ہو اسے پتہ چل جاتا ہے یہ جو آگے والا بات کر رہا ہے یہ سچی کر رہا ہے یا جھوٹی کر رہا ہے، کیونکہ اسے علم ہے صحیح بات کا۔ جب انہوں نے سرکار کو آتے وہاں پہ دیکھا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور انہیں کیسے پتہ نہ چلتا، سرکار کی آمد سے کئی ہزار سال پہلے بتا دیا گیا تھا، کئی سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے، انی مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا زمانے والوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی تشریف لائے گا جس کا زمین کے اوپر نام محمد ہوگا، آسمانوں پہ اس کا نام احمد ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبریں دے کے گئے، لیکن جب حضور تشریف لائے اب ان کی سرداریاں خطرے میں پڑ گئیں،
اور یہ اپنی سوچ کے مطابق یہ کہنے لگے اگر حضور کو ہم نبی تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے نذرانے کہاں جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اسلام وہ لازوال دولت ہے، اسلام کسی کو غریب کرنے نہیں آیا، اسلام تو بڑے سارے غریبوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ انہیں علم نہیں تھا کہ اسلام تو غریب سے غریب دیہاتی حضرت بلال حبشی کو بھی کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے جی۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اسلام یہ تو غریبوں کی عزتیں رکھنے کے لیے آیا ہے، غریبوں کو عزتیں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہ ان کی سرداریاں جب خطرے میں پڑیں، اب لوگ ان کے پاس آتے اور کہنے لگے کہ حضور جو تشریف لائے ہیں مدینہ طیبہ میں، بتاؤ ان کے اوصاف تورات شریف میں ذکر کیے گئے ہیں، کیا واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں؟ اب وہ کیا کرتے، تورات شریف کی وہ آیات بدل دیتے جہاں پہ لکھا تھا سرکار کا قد درمیانہ ہوگا، نہ زیادہ لمبا ہوگا اور نہ زیادہ چھوٹا قد ہوگا، درمیانہ قد ہوگا مدینے والے آقا کا۔ لیکن یہ وہاں پہ کیا لکھتے، کہنے لگے تورات میں تو یہ دیکھو یہ لکھا ہے کہ ان کا قد لمبا ہوگا، ان کا تو قد ہی لمبا نہیں ہے۔ اور تورات میں جہاں پہ لکھا تھا کہ سرکار کی آنکھیں وہ سرمگی ہوں گی، یعنی ان میں سرما لگا ہوگا، تو یہ وہاں پہ لکھتے ان کی نیلی آنکھیں ہوں گی۔ اور جہاں پہ سرکار کے جو صاف تھے انہوں نے الٹ کر دیا اور الٹ کر کے کہنے لگے دیکھو یہ تورات تمہارے سامنے ہے، وہ مسلمانوں کا نبی تمہارے سامنے ہے، دیکھو اگر کوئی وصف یہاں پہ جو موجود ہے ان میں پایا جاتا ہے تو جو مان لو ان کو نبی، اگر نہیں پایا جاتا تو پھر تم انہیں اللہ کا نبی مان نہیں سکتے، اور یہ کہہ کہ اپنے یہودیوں کو اپنے پاس ہی رکھتے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی اور فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی تورات کی آیتیں بدل کر کے وہاں پہ اپنی من مانی اپنی مرضی کی آیات ڈال کے کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے۔ اور ویلن اس کا معنی کیا ہے، مختلف مفسرین نے اپنی اپنی کتب تفسیر میں اس کے معنی ذکر کیے۔ بعض نے کہا ویل کا معنی ہے کہ جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے، جب جہنمیوں کے اوپر گرایا جائے گا تو وہ ان کو ملیا میٹ کر دے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور ان کو چورا چورا کر دے گا، اس پہاڑ کو کیا کہا جاتا ہے، ویل۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کا کلام لکھ کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو فرمایا رب العالمین نے ہم جہنم میں ان کے اوپر آگ کا پہاڑ گرائیں گے جس سے ان کی ہڈیاں بھی چورو چور ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ویل ان کی شکل میں بیان فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے امت مسلمہ کے واعظین اور جاہل خطباء بھی نصیحت حاصل کریں ان آیات کے ساتھ، جو من گھڑت روایات ممبر و محراب پر بیان کرتے ہیں اور پھر بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں یہ حدیث تو میں نے فلاں سے سنی ہے اور یہ سرکار کی سچی حدیث ہے، یہ سرکار کی صحیح حدیث ہے، اگرچہ انہیں پتہ ہی نہ ہو صحیح حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، حدیث حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے، حدیث ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگرچہ انہیں اس بات کا کوئی پتہ نہ ہو، لیکن ممبر و محراب پر بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے آگے سے سننے والے کون ہیں۔ اس لیے جاہل خطباء وہ اس آیت سے عبرت حاصل کریں، جو اپنی من گھڑت روایات کو سرکار کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور سن لیجئے میرے کریم آقا کا فرمان، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو میری طرف وہ بات منسوب کرے گا جو میں نے نہیں کہی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ جب دمشق کی جامع مسجد کے قریب سے گزرے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، احادیث اور آیات طیبہ پڑھ کے سنا رہا تھا، حضرت مولا علی پاک نے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کیا اسے قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے؟ اس نے کہا جی پوچھتے ہیں، جب پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتہ ناسخ کیا ہیں اور منسوخ کیا ہیں، یہ بھی میں عرض کروں گا قرآن کی کچھ آیات ناسخ ہیں اور کچھ آیات
منسوخ ہیں، اور نسخ کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی آسانی کے لیے پہلے ایک حکم نازل فرماتا تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ دیکھتا کہ اب یہ اسلام میں پختہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسرا حکم نازل فرما دیتا۔ آپ ذرا سمجھیے، میں ایک صرف آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا۔ ابتدائی اسلام میں نشہ کرنے کی، شراب پینے کی اجازت تھی، کیونکہ عرب کے اندر شراب عام رائج تھی، لوگ پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اگر ابھی انہیں روکا گیا تو کہیں یہ اسلام سے بھاگ نہ جائیں، اس لیے ابتدائی اسلام میں شراب سے نہیں روکا گیا۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے جماعت کروائی، اور جماعت کے اندر انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوبہ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پہ انہوں نے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، انہوں نے لا کا کلمہ چھوڑ دیا تو مفہوم بدل گیا۔ وہ نشے کی حالت میں بندے کو پتہ نہیں نہ چلتا وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا اعبد ما تعبدون، ہم بھی انہی بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، معنی تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، فرمایا اے میرے محبوب کے صحابہ، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ آیا کرو۔ نماز کے قریب آنے سے منع کر دیا گیا نشے کی حالت میں۔ پھر جب دیکھا کہ لوگ پختہ ہو چکے ہیں ایمان اور اسلام کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب، جوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا اب شراب کو تمہارے اوپر بالکل حرام کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی حکمت کے تحت، یہ ناسخ اور منسوخ آیات ہیں۔ تو مولا علی پاک نے پوچھا، فرمایا جاؤ اس سے پوچھ کر کے آؤ، کیا اسے قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ پوچھا گیا تو اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا۔ تو فرمایا اس کو فوراً ممبر سے اتارو، ھذا اضل وضل، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو خود بھی گمراہ ہے، یہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ ایک علمی لطیفہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں اور جاہل خطیبوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ذرا سنیے گا آپ۔ حضرت سیدنا امام احمد یہ بہت بڑی شخصیت ہیں قرآن و حدیث کے فہم کے اعتبار سے، بہت بڑے محدث ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت امام احمد۔ اور دوسرے ایک محدث ہیں بہت بڑے محدث اور فقیہ، ان کا نام ہے حضرت سیدنا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دو بڑے محدث ہیں، ایک کا نام کیا ہے؟ امام احمد، دوسرے محدث کا نام کیا ہے؟ حضرت یحییٰ بن معین۔ یہ دونوں بزرگ، یہ شرح نخبۃ الفکر کے حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور وہاں پہ یہ بات موجود ہے۔ یہ اصول حدیث پر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے یہ جامعات کے اندر۔ اب ذرا سمجھیے، یہ دونوں بزرگ، انہیں بڑا شوق تھا، اگر کہیں پہ دیکھتے کوئی حدیث بیان کر رہا ہے تو فوراً وہاں پہ یہ ٹھہر جاتے اور وہاں پہ بیٹھ کر حدیث مبارکہ سنتے۔ جب یہ وہاں پہ ٹھہرے، دیکھا ایک شخص وہ بیان کر رہا تھا اور احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا رہا تھا، اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہا تھا، کہتے یہ حدیث میں نے حضرت امام احمد سے سنی ہے، یہ حدیث میں نے یحییٰ بن معین سے سنی ہے۔ جی ذرا سنیے گا۔ اب انہیں نہیں پتا کہ جن سے سنی ہے کہہ رہا ہے وہ تو ان کے سامنے بیٹھے ہیں، حضرت امام احمد بھی سامنے ہیں اور یحییٰ بن معین بھی سامنے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، یہ میں نے امام احمد سے سنی ہے، یہ حدیث میں نے یحییٰ بن معین سے سنی ہے،